سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی ایک انتہائی متاثر کن اور قابل رشک تاریخ ہے، جس میں ان کی فتوحات، جنگی حکمت عملی، انصاف، انسانیت اور روحانیت کا گہرا تذکرہ ملتا ہے۔ ان کا عہد ایک ایسی سیاسی اور فوجی حکمت عملی کی نمائندگی کرتا ہے جس میں نہ صرف فاتحانہ جنگوں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اعلیٰ اخلاقی اور دینی اصولوں کی تصویر بھی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی پیدائش 1137 میں تکریت میں ہوئی، جو کہ عراق میں واقع ہے۔ وہ کرد نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا پورا نام یوسف بن ایوب تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد نجم الدین ایوب ایک اہم فوجی افسر تھے اور ان کے چچا اسد الدین شیر کو بھی ایک مشہور سپہ سالار تھے۔ یہ خاندان فوجی پس منظر رکھتا تھا اور صلاح الدین ایوبی کی ابتدائی زندگی بھی فوجی ماحول میں گزری تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی ابتدائی تعلیم قرآن، حدیث اور فقہ میں ہوئی تھی۔ وہ بچپن سے ہی دینی تعلیم کی طرف راغب تھے۔ ان کی تربیت میں ان کے والدین نے اسلامی علوم کے ساتھ ساتھ فوجی حکمت عملی پر بھی زور دیا تھا۔ وہ ایک متقی اور دیندار شخصیت کے طور پر جانے جاتے تھے۔ ان کی زندگی میں ہمیشہ روحانیت کا بڑا اثر رہا ہے۔ 1169 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے چچا اسد الدین شیر کوہ کے ساتھ مصر کی فاطمی سلطنت کے خلاف جنگ شروع کی۔ ان کی مہم کا مقصد مصر میں سنی اسلام کا قیام اور فاطمی شیعہ حکمرانی کا خاتمہ تھا۔ اس دوران شیر کوہ کی وفات کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر کی حکمرانی سنبھالی اور 1171 میں فاطمی خلافت کا خاتمہ کیا۔ انہوں نے مصر میں ایوبی سلطنت کی بنیاد رکھی اور اس کی ترقی کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں صلیبی جنگیں یورپ کی مسیحی طاقتوں کی طرف سے شروع کی گئیں، جن کا مقصد مشرق وسطیٰ میں مسلمانوں کے خلاف جنگ تھی۔ 1099 میں صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا تھا اور اس کے بعد صلیبیوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھائے تھے۔ صلیبیوں کا اثر بہت طاقتور ہو چکا تھا اور یہ جنگ مسلمانوں کے لیے ایک بڑا چیلنج بن گئی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کے خلاف اسلامی دنیا کو متحد کیا۔ انہوں نے مختلف مسلم ریاستوں کو آپس میں جوڑ کر صلیبیوں کے خلاف ایک مضبوط محاذ قائم کیا۔ 1187 میں انہوں نے حطین کے میدان میں صلیبیوں کو شکست دی اور بیت المقدس کی طرف قدم بڑھایا۔ حطین میں اس عظیم فتح کے بعد ان کی حکمت عملی اور جنگی قائدانہ صلاحیتوں نے انہیں ایک عظیم سپہ سالار کی حیثیت سے ممتاز کیا۔ 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کرایا۔ بیت المقدس ایک مقدس شہر تھا جو صلیبیوں کے قبضے میں تھا اور مسلمانوں کے لیے ایک اہم مقام تھا۔ بیت المقدس کی فتح کے وقت سلطان صلاح الدین ایوبی نے بے شمار دشمنوں کے باوجود شہر کو بغیر خون ریزی کے واپس حاصل کیا۔ اس کے باوجود صلیبیوں کے ساتھ ان کا سلوک انتہائی حسن سلوک کا تھا۔ انہوں نے عیسائیوں کو محفوظ راستہ دیا اور ان کے مقدس مقامات کی حفاظت کی۔ صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کو صلیبیوں سے چھین کر اس پر اپنی حکومت قائم کی تھی۔ اس سے پہلے 1174 میں انہوں نے مصر کا سلطان بن کر وہاں کی حکومت پر قبضہ کیا تھا اور اپنی طاقت کو مضبوط کیا۔ بعد میں انہوں نے شام، عراق اور مشرق وسطیٰ کے کچھ دیگر حصوں پر اپنی حکمرانی قائم کی۔ ان کی حکومت ایوبی سلطنت کے نام سے جانی جاتی تھی اور یہ سلطنت پورے مشرق وسطیٰ میں پھیلی ہوئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح کے بعد اپنے دشمنوں کے ساتھ رحم دلی کا مظاہرہ کیا اور عیسائیوں کی جان و مال کی حفاظت کی۔ انہوں نے بیت المقدس میں غیر مسلمانوں کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کیا، جو اس وقت کے اسلامی حکمرانوں کی روایت سے مختلف تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی حکمرانی میں انصاف اور دیانت داری کی بہت اہمیت تھی۔ انہوں نے اپنی حکومت میں عدلیہ کو مکمل طور پر آزاد اور شفاف بنایا تاکہ لوگوں کو انصاف مل سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تعلیم کے شعبے میں بھی اہم اقدامات کیے۔ انہوں نے مختلف شہروں میں مدارس، کتب خانے اور درس گاہیں قائم کی تاکہ علم کو فروغ ہو۔ ان کے دور میں اسلامی دنیا میں علم و فنون کا بہت بڑا ارتقاء ہوا۔ ایوبی سلطنت کے قیام کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے معاشی ترقی کے لیے بھی اہم اقدامات کیے۔ انہوں نے زراعت، تجارت اور بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کو فروغ دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی میں سادگی اور قربانی کی مثالیں ملتی ہیں۔ وہ نہ صرف ایک عظیم حکمران تھے بلکہ ایک سادہ اور روحانی شخصیت بھی تھے۔ ان کی زندگی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ایک سپہ سالار نہ صرف میدان جنگ میں بلکہ اپنی ذاتی زندگی میں بھی سادگی اختیار کر سکتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی میں انسانیت کا جو پہلو تھا وہ ان کی قیادت کی ایک اہم خصوصیت تھی۔ انہوں نے جنگوں میں بھی اپنے دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک کیا اور مسلمانوں کے لیے ایک نئے دور کا آغاز کیا۔ ان کی رحم دلی اور انصاف نے انہیں ایک عظیم قائد کے طور پر تاریخ میں ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتقال 11 مارچ 493 کو دمشق میں ہوا۔ ان کی وفات کے وقت ان کے پاس اتنا مال نہیں تھا کہ وہ کفن خرید سکے، کیونکہ انہوں نے اپنی تمام دولت عوام کے لیے خرچ کر دی تھی۔
ان کا یہ عمل اس بات کی گواہی ہے کہ سلطان نے اپنی زندگی میں ہمیشہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا اور اپنے ذاتی مفاد کو کبھی اہمیت نہیں دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی نہ صرف ایک جنگی رہنما کی کہانی ہے بلکہ ایک عظیم حکمران اور انسان کی کہانی بھی ہے۔ ان کے فیصلے، ان کی رحم دلی، انصاف، دیانت داری اور سادگی نے انہیں تاریخ کا ایک بے مثال رہنما بنا دیا۔ ان کی میراث آج بھی زندہ ہے اور ان کی شخصیت ہمیشہ سکھاتی ہے کہ قیادت میں طاقت کی بجائے اخلاقی اصولوں، انصاف اور انسانیت کو فوقیت دینی چاہیے۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں۔